مجھے یہی نہیں پتا کہ میں زندگی سے چاہتا کیا، تو میں زندگی کس چیز پہ جیوں؟ سخت سوال ہے، اس کا جواب سخت ہے، اب آپ نے برداشت کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اس سوال میں صرف ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا کہ میں زندگی سے چاہتا کیا ہوں. آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ کی چاہت کی اتنی ویلیو ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے؟ چاہت، ڈیزائر، ڈیزائر پہ زندگی نہیں گزر سکتی، ڈیزائر پہ زندگی تباہ ہو سکتی ہے، ڈیزائر پہ زندگی گزر نہیں سکتی. انسان کی سب سے ہلکی اور سب سے irrelevant کیفیت جو ہے وہ انسان کی چاہتے ہیں، انسان کی ڈیزائرز. ان دا اسکیم آف تھنگس دنیا کی ایک خوبصورت ترین عورت ہے تمہارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور تمہیں یہ ڈیزائر ہے کہ اس کے دوپٹے کو گوٹا لگا ہوا ہو. یہ ڈیزائر کی ویلیو ہے. اور کچھ لوگوں میں ڈیزائر اتنی پاورفل ہو جاتی ہے کہ وہ دنیا کی خوبصورت ترین عورت ان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، ان کو صرف گوٹا یاد رہ جاتا ہے، تو ان کی زندگی بور ہو جاتی ہے، ان کی زندگی میں افسردگی چھا جاتی ہے، ان کی زندگی غمگین ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے سوال میں فنڈامنٹل فلا ہے. زندگی کا ڈیزائر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بہت ہلکی سی کیفیات ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات، خواہشیں سیلف انڈلجنس ہیں. خواہشیں آئس کریمیں ہیں، خواہشیں چمکتی ہوئی ریپڈ ٹافیاں ہیں. بڑی زندگی میں، ایمبیشس زندگی میں، میننگ فل زندگی میں، سنجیدہ زندگی میں ڈیزائرز کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ مل جائیں 100 بسم اللہ، نہ ملیں آپ کے دماغ میں ڈیزائرز پیدا بھی نہیں ہونی چاہیے. صوفی جو ہے اس کو مکمل قدرت ہوتی ہے اپنی چاہتوں پہ، اس کے اندر کوئی چاہت نہیں ہوتی. بہت اعلیٰ مقام کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کا اصل کام سارا دن ہوتا ہے اپنی چاہتوں کو اپنے قبضے میں رکھنا، کہ کوئی چاہت ان کے خلوص میں کوئی کمی نہ پیدا کر دے. وہ سارا دن اپنی چاہتوں کو اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، مکمل قبضے میں. چاہت کو سر ہی نہیں اٹھانے دیتے اپنے دل میں، یہاں تک کہ ہزاروں چاہتوں میں سے ایک چاہت سامنے ابھر کے اتنی طاقت سے سامنے آ جاتی ہے ان کے اپنے اندر کہ ان کو سمجھ آتی ہے اللہ تعالیٰ کی وہ آیت قرآن شریف میں کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر اللہ نہ چاہے. تو ایسی چاہت جو ان کے قبضے سے نکل کے باہر آ جاتی ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چاہت میرے قبضے سے نکل کے باہر کیسے آ گئی، اس میں اتنی طاقت کہاں سے آئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ میری چاہت نہیں تھی بلکہ یہ اللہ کی چاہت تھی، یعنی کہ یہ الہام ہے جو میرے من میں ظاہر ہوا. تو وہ اس پہ عمل کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے جو چاہتا ہے وہ کر لیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈیوائن سیکرڈ انسپریشن، سیکرڈ ڈیزائر. تو آپ نے زندگی اپنی چاہت پہ گزارنی ہے کہ اللہ کی چاہت پہ گزارنی ہے؟ اگر آپ
کہ من میں خیال ہی یہ ہے کہ آپ نے زندگی اپنی چاہت پہ گزارنی ہے، تو چاہتے تو کالے بادل ہیں. کوئی نہیں جانتا کہ اس میں آفت ہے، کہ بجلی ہے، کہ آندھی ہے، کہ اولے ہیں، کہ رحمت والی بارش ہے. یہ تو کوئی نہیں جانتا. تو آپ اتنی خطرناک زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ آپ اتنی غمگین زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں کہ آپ نے زندگی گزارنے کا رستہ چاہت کے دروازے سے بنایا ہوا ہے اپنے اندر؟ تو چاہتے ہیں تو مکمل طور پہ سیلف انڈلجنس ہیں، پرپز انڈلجنس نہیں ہے، سیلف انڈلجنس. زندگی مقصد پہ گزرتی ہے، زندگی چاہت پہ تھوڑی گزرتی ہے. چھوٹی چھوٹی چاہتوں کے پیچھے پورا دن گزارنا تو بچوں کا کام ہے. وہ پیلے کھلونے سے تنگ آتے ہیں تو نیلا کھلونا اٹھا لیتے ہیں، نیلے کھلونے سے تنگ آتے ہیں تو سبز کھلونا اٹھا لیتے ہیں، اور اگر بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں، اوور ویلم کر دے، تو ایک آدھا گلدان اٹھا کے زمین پہ مار دیتے ہیں. بس ایسے پورا دن گزار کے دڑام سے کہیں پہ گر کے سو جاتے ہیں، اور اگلے دن ویسا گزارتے ہیں. ایک رینڈم زندگی گزارتے ہیں بغیر مقصد کے. اب سوچیں، آپ 50 سال کی عمر میں اگر آپ کے ارد گرد میں کھلونے رکھ دوں اور کچھ گلدان رکھ دوں، اور سارا دن اب آپ اپنی چاہتوں کے پیچھے نیلے پیلے سبز اور لال رنگ کے کھلونوں سے اپنے آپ کو محظوظ کرتے رہیں، اور رات کو دڑام سے تھک کے سو جائیں، اور میں آپ کو گود میں اٹھا کے بستر پہ لے جا کے لٹا دوں، اور صبح پھر آپ کے سامنے یہی سارا کچھ رکھ دوں. چاہت اس کو کہتے ہیں. تو آپ نے اتنی بڑی زندگی کو کتنی چھوٹی سی جگہ پہ جمع کیا ہے. چاہت تو یہ ہے. تو آپ چاہت میں پھنسے ہوئے ہیں، زندگی میں نہیں پھنسے ہوئے. آپ اپنی چاہتوں میں پھنسے ہوئے ہیں. ورنہ آپ کے سامنے کام ہے، سنجیدگی سے کام کریں. آپ کے پاس وسائل ہیں، سنجیدگی سے اپنے وسائل کو استعمال کریں. آپ کے پاس بیوی اور بچے ہیں، سنجیدگی سے ان کے ساتھ پیش آئیں. آپ اور مختلف ہابیز رکھتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ وہ ہابیز پوری کریں. تو انہی ہابیز میں سے، انہی چیزوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے ارد گرد رکھی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو میچور کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم میں وہ ایسے آپ کو آپ کی زندگی میں آپ کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ یار سنجیدہ ہو جاؤ زندگی کے ساتھ. کیا چاہتوں کے پیچھے پڑے ہوئے؟ جو کام میں نے تمہیں دیے ہوئے ہیں، انہی کاموں میں سے تمہارے مستقبل کی اچھائیاں نکلتی ہیں. اگر تم یہ کام سنجیدگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص کے ساتھ نہیں کر سکتے، تو تم کوئی بھی کام سنجیدگی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ نہیں کر سکتے. اگر میں تمہیں وہ دے بھی دوں، وہ نیلے پیلے رنگ کے کھلونے دے بھی دوں، جو تم سوچ رہے ہو کہ جب وہ کھلونے تمہیں مل جائیں گے تو تم بڑے ہو جاؤ گے، تو وہ آپ کو، آپ کی زندگی میں وہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ کھلونوں سے لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے، سنجیدگی سے لوگ سنجیدہ ہوتے ہیں. وہ آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں. وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ چاہتوں کے کھلونوں کو اٹھا کے اب سائڈ پہ رکھ دو، بڑے ہو جاؤ، اور اپنی زندگی کو، اپنے حالات کو، اپنے معاملات کو سنجیدگی سے دیکھو. سنجیدگی سے ان کے اوپر غور و فکر کرو. سنجیدگی سے اپنے ہر جوتے بھی جب پہنو تو سنجیدگی سے پہنو، دھیان سے پہنو. کپڑے بھی جب بدلو سنجیدگی سے پہنو، دھیان سے پہنو. جب اپنے آپ کو سنوارو بھی سنجیدگی سے سنوارو. تو پھر وہ آپ کی زندگی کو میننگ فل بنائیں گے.
کیونکہ آپ آج اپنے دن کو میننگ فل بنا رہے ہیں، کل پھر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اپرچونٹیز دیں گے جس سے آپ کہیں گے ہاں اب میری زندگی میں معنی ہے، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں کہیں جا رہا ہوں، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں ترقی کر رہا ہوں، اب مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ چاہتوں میں تو تباہی ہے، چاہتوں میں تو کچھ بھی نہیں رکھا۔ تو چاہت کیا ہوتی ہے؟ آپ پر دن آتا ہے، دن میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ کو پورے کرنے چاہیے، آپ وہ پورے کریں سنجیدگی کے ساتھ۔ آپ کی چاہت کا اس سے کیا لینا دینا؟ تو تھوڑا سا سخت جواب ہے، لیکن شاید آپ کو یہی سننے کی ضرورت تھی۔ تو اچھا، دوسری سب سے اہم بات، کیوں چاہت پہ نہ چلا جائے؟ انسان کے وجود میں پیدا ہونے والی یہ سب سے ہلکی جبلت ہے۔ چاہتے پورے کرنے والا شخص نہایت کم ہمت ہوتا ہے، نہایت۔ چاہتے پورا کرنے والا شخص نہایت کمزور ہوتا ہے اندر سے، وہ طوفان برداشت نہیں کر سکتا، وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ باطل سے لڑ نہیں سکتا، اپنے اندر بھی اور اپنے باہر بھی۔ چاہت انسان کی جسمانی اور روحانی صلاحیتوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ وہ شخص جو چاہتوں پہ چلتا ہے، چاہتوں پہ چلنے والا شخص لانگ ٹرم پلانر نہیں ہو سکتا۔ وہ ہر ایک ہفتے کے بعد اپنا مقصد، اپنا موٹو چینج کر دے گا۔ چاہت ذائقے کی طرح، یہ ابھی 15 منٹ میں پیدا ہوگی، 15 منٹ میں مر جائے گی، 15 منٹ میں پیدا ہوگی، 15 منٹ میں مر جائے گی، 15 منٹ میں پیدا ہوگی، 15 منٹ میں مر جائے گی۔ چاہت پہ چلنے والا شخص ایسی زندگی نہیں گزار سکتا جس کے اثرات زمین پہ 50 سال رہیں۔ اس کی زندگی کے اثرات اس کے ساتھ ہی مر جائیں گے۔ وہ زمین پر کوئی دیر پا چیز نہیں چھوڑ سکتا۔ چاہت ایک اتنا کمزور جذبہ ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، اس میں کوئی ڈٹرمنیشن نہیں ہے، سب سے بڑی بات اس میں کوئی ریزیلینس نہیں ہے۔ جتنی جلدی آپ میں چاہتے پیدا ہوتی ہیں اتنی ہی جلدی وہ چاہتے مر جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے جو پرانے سمجھدار لوگ تھے اور جو آج بھی ہیں لیکن سننے والا بہت کم ہے، زندگی چاہتوں پہ نہیں، مقاصد اور ول پاور پہ گزاری جاتی ہے۔ اس سے انسان میں اعلیٰ صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ جتنے آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، جو چاہتے بول رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں وہ چاہتے پوری نہیں کرتے، کیونکہ ذائقے کی عمر ہی 15 منٹ سے 15 دن ہے۔ تو اگر آپ نے کوئی پاکستان میں یا دنیا میں کوئی انقلاب لانا ہے، وہ 15 دن میں آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ وہ صوفے پر ہی پیدا ہوتا ہے، صوفے پر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے خود ہی بول دیا جو اصل میں مسئلہ ہے، کہ میں چاہت کا اسیر ہوں، اس لیے مجھے مقصد نظر نہیں آ رہا۔ آپ کے سوال میں ہی آپ کے مسئلے کا جواب ہے۔ آپ کو مقصد اس لیے نہیں نظر آ رہا کیونکہ آپ چاہتوں پہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو مقصد کہاں سے نظر آئے گا؟ کہاں سے نظر آئے گا؟
تو آپ 15 سال سے مجھے جانتے ہیں، میں نے مقصد کے سامنے چاہت کو نہیں آنے دیا. تو مجھے مقصد صاف نظر آتا ہے ہر وقت، ہر وقت. اس مقصد کے سامنے کسی چاہت کی جرت نہیں ہے کہ وہ کوئی باریک سا پردہ حائل کر دے اور میری نظر کو میرے مقصد سے گمراہ کر دے. یہ بڑا ضروری ہے میرے لیے، یہ بڑا ضروری ہے. میرے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو جو مقصد ہے وہ بنایا جاتا ہے یا وہ سامنے آتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ روز آپ پہ گزر رہا ہے. وہ روز آپ پہ گزر رہا ہے. چاہتوں کی وجہ سے آپ کو نظر نہیں آ رہا. اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. مقصد میں کوئی ایروگنس نہیں ہے کہ میں نے سپر مین بننا تھا اور میری زندگی. مقصد جہاں پہ انسان ہوتا ہے وہیں پہ اس کا مقصد ہوتا ہے. مقصد ایک دائرے کی طرح ہے. جیسے جیسے انسان سنجیدہ ہوتا جاتا ہے اس کے مقصد کا دائرہ وسیع ہوتا جاتا ہے. وسیع ہوتا ہے اور کوئی چینج نہیں آتا، وسیع ہوتا جاتا ہے. وہی دائرہ مقصد کا بڑا ہوتا جاتا ہے، اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے. ایسے سمجھ لیں میں نے مشہور ہونا ہے تو پہلے میں اپنے گھر میں مشہور ہو جاؤں گا. اللہ نے مجھے مشہور کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں سنجیدہ ہو گیا کہ اوکے ٹھیک ہے. پہلے اللہ نے مجھے میرے گھر میں مشہور کر دیا، پھر مجھے میرے محلے میں مشہور کر دیا، پھر مجھے میرے شہر میں مشہور کر دیا، پھر مجھے میرے ملک میں مشہور کر دیا، پھر مجھے میرے پوری دنیا پہ مشہور کر دیا. یہ ایک دائرے کی طرح پھیلا ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے امیر کرنا تھا. پہلے میں اپنے گھر میں امیر ہوا، خوشحال ہوا. پہلے خوشحالی گھر میں ہی آئے گی نا. پھر وہ خوشحالی میرے پاس گاڑی آ گئی، وہ پھیل کے محلے پہ چلی گئی. پھر میں نے 4 گھر خرید لیے، شہر پہ چلی گئی. پھر میں نے دبئی میں پلازے خرید لیے، پوری دنیا میں پھیل گئی. تو مقصد شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ایک آدمی ڈگری لے کے جب ڈاکٹر کی ڈگری لیتا ہے تو وہ پہلے دن ہسپتال تو نہیں جاتا ڈگری لے کے، پہلے دن گھر آتا ہے. ڈاکٹری شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ گھر سے. پہلے وہ ڈاکٹر بنتا ہے، ڈگری جیب میں ڈالتا ہے، ڈگری لے کے گھر آ جاتا ہے. پھر گھر سے جاب کی تلاش میں آگے پیچھے جاتا ہے، پھر کہیں جاب مل جاتی ہے. تو ڈاکٹری شروع کہاں سے ہوئی؟ پہلا دن کہاں تھا ڈاکٹر کا؟ اپنے گھر میں. سب کچھ شروع وہیں سے ہوتا ہے جہاں پہ بتا ہوتا ہے. تو ہر انسان دنیا کا اپنے مقصد پہ پیدا ہوا ہے اور اپنے مقصد پہ ہی مرے گا. وہ کبھی اپنے مقصد سے باہر نکلا ہی نہیں. لیکن چاہتوں کی وجہ سے اندھا تھا، اس کو کبھی اپنا مقصد نظر ہی نہیں آیا. تو اس کے اندر ڈاکٹر بننے کی خواہش پیدا ہوئی تھی یا مقصد پیدا ہوا تھا؟ دونوں میں فرق کیسے کیا پھر؟ irrelevant سوال ہے. اس نے ایکسیکیوٹ کیا جیسے بھی کیا. عمل کیا. عمل کیا. ڈاکٹر بننے کے لیے سنجیدہ عمل کرنا پڑے گا، انجینئر بننے کے لیے سنجیدہ عمل کرنا پڑے گا. چاہت سے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتا. بس یہی جواب ہے اس کا.
آپ مقصد میں آپ نے چاہت کو مکس کیا ہوا ہے، گلیمرائز کیا ہوا ہے، اوور گلیمرائز کیا ہوا ہے مقصد کو. مقصد کوئی چیز نہیں. ہاں اگر الٹیمیٹ مقصد کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں بتایا ہے میں نے ہر انسان کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. اگر آپ کو اللہ کا مقصد پتہ کرنا ہے تو اللہ کا مقصد یہ ہے. اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ایک آدمی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، مولوی ہے، بزنس مین ہے، جو بھی ہے، وہ کہہ رہا ہے جو بھی زمین پہ تمہارا پروفیشن ہے، ٹھیک ہے، فوکس میرے پہ رکھو. میں نے تمہیں اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی زندگی میں مجھے ایکسپیرینس کرتے رہو. یہی تمہارا مقصد ہے، ڈیوائن مقصد تمہارا یہ ہے. باقی میں نے تمہیں مشہور کرنا ہوگا میں کر دوں گا. ورفان اللہ کا ذکر رکھ، ٹھیک ہے. میں نے تمہیں مال دینا ہوگا میں دے دوں گا. میں نے تمہیں محدود وسائل دینے ہوں گے میں محدود وسائل دوں گا. میں نے تمہارے وسائل بہت زیادہ بڑھانے ہوں گے میں بڑھاؤں گا. یہ میرے کام ہے سارے کے سارے. تمہیں ان چیزوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ تمہیں مقصد بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ پہلے انڈا آیا کہ پہلے مرغی آئی، پہلے خواہش آئی کہ پہلے کیا آیا. آپ کے حالات پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. آپ کے گھر کے ماحول پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. وہ جیسے چاہے گا پیار سے یا تھپڑ سے جیسے چاہے گا آپ کو ایک کونے میں کھڑا کر کے آپ سے وہ کام کرا لے گا جو اس نے کرانا ہے. سوال یہ ہے آپ نے وہ کام کیوں نہیں کیا، یہ سوال ہے. اس نے آپ کو کونے میں کھڑا کر کے آپ کے پاس اور کوئی موقع ہی نہیں چھوڑا. اس نے کہا بھائی یہی کرنا ہے تم نے. آپ نے پہچانا کیوں نہیں وہاں پہ کہ اللہ تعالیٰ میرے سے یہ چاہتا ہے. آپ کیوں اس کونے میں کھڑے بضد ہر وقت یہ ضد اپنے اندر پال کے بیٹھے رہے کہ نہیں نہیں میں نے تمہاری مرضی تو کرنی نہیں ہے نا، میں نے تو اپنی مرضی کرنی. میں نے تمہاری چاہت پہ تو چلنا ہی نہیں ہے، میں نے تو اپنی چاہت پہ چلنا ہے. تو بس اب آپ کو نہ اللہ کی چاہت نظر آتی ہے اپنی زندگی میں، اور آپ کی چاہت ویسے ہی آپ سے پوری نہیں ہو رہی. تو آپ کی چاہت نے تو آپ کو تباہ کرنا ہے. یہ تو پکی بات ہے. تو آپ دیکھ لیں گھومتے پھرتے بات مقصد پہ نہیں جا رہی، مقصد آپ کی چاہت بھری زندگی پہ جا رہی ہے کہ چاہتوں نے آپ کو تباہ کر دیا. چاہتوں نے آپ کو تباہ کر دیا.